یہ ہے، آپ کا دکھ یہ ہے کہ ہم نے اس امت کو زوال میں دیکھا، ہم نے کشمیر میں ذبح ہوتی مائیں بہنیں اور بیٹے دیکھے، روہنگیا کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی ہوتے دیکھی، ہم نے فلسطین کے اندر لہو بہتا ہوا دیکھا، درد ہی درد پھیل گیا۔ آج ان یتیموں کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ 3 مارچ 1924 کو ہم یتیم ہو گئے تھے، سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی تھی، ورنہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک مسلمانوں کا تسلط، اور لوگ ڈرتے تھے اگر خلیفہ نے اعلان جہاد کر دیا تو پھر تمہیں پوری دنیا میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یتیم جانتے تھے ہمارے سر پہ کوئی کھڑا ہے، بیوائیں اپنے آپ کو بے آسرا نہیں سمجھتی تھی، بوڑھے سمجھتے تھے کہ ہمارا آسرا یہ لاٹھی ہی نہیں، کچھ دنیا میں بیٹھا ہوا خلیفہ بھی ہے۔ لیکن پھر دنیا کے 3 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی سلطنت صرف دنیا کے 3% حصے پہ سمٹ گئی، اور آج 56-57 اسلامی ملکوں کے اندر ہم تقسیم ہیں، اور اس تقسیم کا نتیجہ ہماری ہوا اکھڑ گئی۔ خلافت کی مرکزیت ہمارے پاس موجود نہ رہی۔ خلافت سے تصور لے کے یورپ نے اپنی صف بندی کی، اور یہ کتنے ملک جڑ کر کے ایک یونین بناتے ہیں اور ہماری وحدت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر، اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی کعبہ، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ آج وہ ہدف حاصل کر چکے ہیں۔ آج فلسطین کے اندر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، دنیا کا میڈیا خاموش ہے، یہ جو خبریں ہمارے تک پہنچ رہی ہیں یہ باقاعدہ سینسر ہو کے آ رہی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ تصاویر آ جاتی ہیں، کچھ بلکتے روتے بچے، کوئی بین کرتی مائیں، اور کوئی فریاد کرتے بوڑھے ہماری جانب دیکھ رہے ہیں۔ ہماری جانب کیوں دیکھ رہے ہو؟ ہم تمہاری مدد کو نہیں پہنچنے والے۔ گلی میں 3 اوباش کھڑے تھے، تو کھڑے کھڑے ان کی شرط لگ گئی کہ دیکھتے ہیں ہم میں سے سب سے بڑا بے غیرت کون ہے۔ تو یہ ثابت کرنے کے لیے گلی میں ایک بوڑھی خاتون آ رہی تھی جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اور اس کو ٹیک ٹیک کے چل رہی تھی۔ ایک اوباش آگے بڑھا اور اس بوڑھی خاتون کے بڑھاپے کا لحاظ کیے بغیر اس کو دھکا دے دیا، وہ گر گئی۔ بہت بڑی بے غیرتی کا اس نے ثبوت فراہم کر دیا۔ لیکن دوسرا آگے بڑھا اور اس نے اس گری ہوئی بوڑھی خاتون کے اوپر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ اب تیسرے کی باری تھی، لیکن وہ ساکت کھڑا تھا، اور وہ بوڑھی خاتون تھوڑا سا سنبھلی اور اس نوجوان کو کہتی ہے تو سب سے بڑا بے غیرت ہے۔ تو ان 2 نوجوانوں نے پوچھا کہ کارنامے تو ہم نے سر انجام دیے، اور سب سے بڑے بے غیرت کی ڈگری تم لے گئے ہو، اور یہ بھی تمہیں کہہ رہی ہے۔ کہا تم نہیں جانتے یہ خاتون میری ماں لگتی ہے۔ آج اسرائیل نے ان کو مارا، برطانیہ کا وزیر اعظم جنگی جہاز کے اوپر بیٹھ کے ان گرے ہوئے مفلوق الحال لوگوں پر بم برسانے کے لیے خود پہنچا، لیکن وہ کہہ رہے امت مسلمہ تم بے غیرت ہو، ہم تمہاری مائیں لگتی ہیں، ہم تمہاری بہنیں لگتی ہیں، ہم تمہاری بیٹیاں لگتی ہیں۔ ایک یہودی ایک پردہ دار خاتون کے اوپر شراب پھینکتا ہے اور باقی آوازیں کستے ہیں، لیکن وہ دیکھ رہی ہے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے امت مسلمہ کی طرف۔ تمہاری مدد کو میری بہنوں کوئی پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ 56-57 اسلامی ملکوں کی فوجیں کرتب دکھانے کے لیے ہیں۔ ہمارے میزائل سسٹم، ہمارے اسلحہ جات، ہمارے ٹینک، ہماری توپیں، ہمارا ایٹم بم تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہیں مرنا پڑے گا، سسک سسک کے مرنا پڑے گا۔ یہ امت تمہاری مدد نہیں پہنچے گی، 40 ملکوں کی مشترکہ فوج بھی تمہاری مدد کو نہیں پہنچے گی، حرم سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھے گی، نہ عجم سے کوئی آواز اٹھے گی۔ آج امت مسلمہ ایک تن مردہ ہے، OIC مردہ گھوڑے کی طرح ہے۔ بیت المقدس کے ایک کونے کو آگ لگی تھی تو یہ OIC بنی تھی، اور آج پورے فلسطین کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ وہاں یتیم ہی یتیم فریادیں کر رہے ہیں، وہاں بیواؤں کی سسکیاں ہیں۔ ہم اس حالت کو کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ نہ ہماری عدالت میں قرآن ہے، نہ ہماری معاشرت میں قرآن ہے، نہ ہماری معیشت میں قرآن ہے، نہ ہمارے مقننہ میں قرآن ہے۔
آج قرآن صرف 2 جلدوں میں بند کر کے ہمارے طاق پہ سجا ہوا ہے. یہ نظام حیات تھا. ہم آج تک اسی برطانوی قانون پر جی رہے ہیں. ہم قرآن کا ضابطہ نہیں لا سکے. 56-57 اسلامی ملک. مجھے بتاؤ آج کسی کو کوئی کہیں سے نکال دے تو دوسرا ملک نیشنلٹی دے دیتا ہے, اس کو شہریت دے دیتا ہے. آج اسلام کو ملک بدر کیا گیا. بتاؤ 56-57 اسلامی ملکوں نے کس نے اس کو شہریت دی ہے؟ کہاں جمہوریت, کہیں بادشاہت, کہاں شخصی نظم. 56-57 اسلامی ملکوں میں اسلام گھومتا رہا. میں غریب بدیار ہوں, مجھے شہریت چاہیے, لیکن کسی نے اسلام کو قبول نہیں کیا. در عجم گردیداؤ ہم در عرب, مصطفیٰ نایاب ارزاں بو لہب. اقبال کہتے ہیں میں عجم میں بھی گھوما ہوں, میں عرب میں بھی گھوما ہوں, مجھے ابو لہب بھی ملا ہے, مجھے حضور کا نظام کہیں نہیں ملا. اج دین نبی دا وانگ یتیماں تے گھر کر تکے کھاوے. اے فلسطین کے یتیموں, تم اکیلے یتیم نہیں ہو. اس وقت اسلام بھی غریب الدیار ہے, اس کا کوئی وطن نہیں ہے. آج اسلام اپنے نظام کے ساتھ کہیں موجود نہیں ہے, اور یہ پستی اور یہ زبوحالی, یہ ذلت, یہ نکبت, یہ رسوائی ہمارا مقدر کیوں نہ ہو. قرآن سے دوری کے نتیجے میں رسوا ہو گئے. ہمارے دردوں کا مداوا قرآن ہی ہے, ہمارے دکھوں کا علاج قرآن ہی ہے. گر تو می خواہی مسلمان زیستن, نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اقبال نے کہا اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر نہیں جی سکتا. اور پھر آگے چل کے کہا فاش می گوئم آن کے در دل مزمرست, این کتاب نیز چیزیں دیگرست. کہا جو میرے سینے میں پوشیدہ میں کھل کے نہ کہہ دوں, یہ کتاب نہیں کوئی اور ہی شے ہے. یہ زندگی بانٹ دیتی ہے, یہ اٹھا دیتی ہے گری ہوئی قوموں کو. اللہ اکبر. تو ہم نے اس قرآن سے جڑنا ہے. اقبال کی نظم کے زیادہ تر اشعار جو ہیں وہ فلسطین میں لکھے گئے ہیں. تو آج جب کہ وہاں لاشیں تڑپ رہی ہیں اور لوگ جانے دے رہے ہیں, تو یہ مضمون جب میرے سامنے آیا تو مجھے ہمت نہ ہوئی کہ کسی اور مضمون کی طرف بڑھوں, لیکن یارہ نہیں ہے کہ اس کی تشریحات بھی آپ کے سامنے رکھ سکوں. تو اقبال نے ذوق و شوق کے عنوان سے یہ نظم لکھی ہے, اور شاید یہ گفتگو مجھ سے ہو بھی نہ پائے, تو صرف آپ اس کے الفاظ پہ اور اس کے مفہوم پہ غور کر لیجئے, اور اس کے شعروں میں بہت ساری مطابقتیں آپ کو دور موجود سے بھی مل جائیں گی. تو اقبال کہتے ہیں قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما, چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں, حسن ازل کی ہے نمود چاک ہے پردہ وجود, دل کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا زیاں. اور میں نے کہا کہ اس میں آپ کو اس وقت کی حالت بھی ملے گی, اور جو وہاں قیامت ٹوٹی ہے اس شعر میں اس قیامت کا رنگ آپ دیکھ سکتے ہیں. آگ بجھی ہوئی ادھر, ٹوٹی ہوئی تناب ادھر, کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں. آئی صدائے جبرائیل تیرا مقام ہے یہی, اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی. کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مے حیات. کس سے کہوں کہ زہر میرے لیے مے حیات, کہنا ہے بزم کائنات, تازہ ہے میرے واردات. کیا نہیں ہے اور غزنوی کارگہ حیات میں, کیا نہیں ہے اور غزنوی کارگہ حیات میں, بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. ذکر عرب کے سوز میں فکر عجم کے ساز میں, ذکر عرب کے سوز میں فکر عجم کے ساز میں, نئے عربی مشاہدات نئے عجمی تخیلات. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق, عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرح دیں بت کدہ تصورات, صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق, صدق خلیل بھی ہے عشق
صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، آیا اے کائنات کا معنی دیر یاب ہے تو، نکلے تیرے تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو۔ لیکن اقبال کا شکوہ دیکھیے، جلوتیان مدرسہ کور نگاہ و مردہ ذوق، خلوتیان میں کدا کم طلب و تہی کدو، میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو، باد صبا کی موج سے نشو و نمائے خار و خس، میرے نفس کی موج سے نشو و نمائے آرزو، خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، ہے رگے ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو۔ اگلے شعر آپ سب نے سنے ہیں، بار بار سنے ہیں، لیکن اس کو جوڑ کے سنیے، اقبال یہ سارے دکھڑے لے کے کس چوکھٹ پہ آ رہا ہے۔ میرے نفس کی موج سے ہے نشو و نمائے آرزو، خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، ہے رگے ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو، فرصت کشم کشم دے این دل بے قرار را، یک دو شکن زیادہ کن گیسوئے تابدار را، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، تب زمانہ تازہ کر جلوائے بے حجاب سے، تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب، تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا، سنو لفظ، تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب، گا بہیلا می برد گا بزور می کشد، عشق کی ابتدا عجب عشق کی انتہا عجب، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، گرمی آرزو فراق شورش ہاؤ ہو فراق، موج کی جستجو فراق قطرے کی آبرو فراق۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام کی قومیت کی اساس وطن نہیں ہے، جغرافیہ نہیں ہے، نظریہ ہے۔ تو نظریہ اسلام ہی نظریہ پاکستان ہے۔ پاکستان کا جغرافیہ بعد میں ہے، نظریہ پہلے ہے۔ دنیا پہ ملک پہلے بنتے ہیں، پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کا نظریہ کیا ہوگا، آئیڈیالوجی اس کی کیا ہوگی۔ لیکن پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، یہ نعرہ پہلے گونجتا ہے اور پھر ملک حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسا ملک ہے جس کا نظریہ اس کے جغرافیے سے مقدم ہے۔ دنیا کے اوپر ایک اور ملک بھی ہے جس کا نظریہ اس کے جغرافیے سے مقدم ہے، بلکہ اس کا جغرافیہ ابھی تک متعین نہیں ہے، وہ اسرائیل ہے۔ وہ یہودی نظریے پہ قائم ہوا ہے، اس کا نظریہ پہلے تھا، اور جغرافیہ اس کا ابھی تک مکمل نہیں ہے، اس کی کوئی سرحدات متعین اور طے شدہ نہیں ہے، ہر سال پھیلتی ہیں۔ چونکہ ان کا نظریہ غالب ہے اور وہ نظریہ یہود کے اوپر اس ملک کو حاصل کرتے ہیں، اس ٹکڑے کو حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا جغرافیہ پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ آج بہت شور ہے کہ عربوں نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو، اور بعض دانشور
ہمیں بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ پاکستان کو بھی یوں کر لینا چاہیے. جب عربوں نے کر لیا, ان کی ہمسائیگی ہے, ان کا مسئلہ ہے, ہم کیوں نہ کریں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عرب ریاستیں جو بنی ہیں یہ نظریے کی بنیاد پہ نہیں بنی, یہ لسانی بنیادوں پہ کھڑی ہوئی ہیں. جب سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا تو اس وقت یہ بت تراشا گیا اور عربوں کو کہا گیا کہ یہ اجمی ہیں ترک اور تمہارے اوپر حکومت کرتے ہیں اور تم عربی النسل ہو. وہ لارنس آف عربیہ 4000 جاسوس لے کر کے بظاہر آثار قدیمہ کی کھدائی کے لیے آیا تھا, لیکن اس کا مقصد تو کچھ اور تھا. اور کس طرح ان کے اندر عصبیت ابھاری, یہ مکر تھا تاکہ مسلمانوں کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا جائے. اقبال نے اس کو بت کہا ہے. یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے, نئی تہذیب کا تراشا ہوا یہ بت ہے. یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے, غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے. نہ عربی نہ اجمی نہ گورا نہ کالا, تیری پہچان یہ ہے کہ تو مصطفی ہے. تو یہ وہ شناخت تھی جو امت کی وحدت کی ضمانت بنتی ہے. تو آج اگر کسی ایک ملک نے تسلیم کر لیا ہے اور کل دوسرا ملک تسلیم کر لے گا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور وہ غور سے سن لو, وہ یہ کہ ساری دنیا بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے, پاکستان تسلیم نہیں کرے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اساسی نظریے کی ہے. ہمارا وطن بنا ہی دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہے. تو اسرائیل بھی اپنے یہودی نظریے پہ کھڑا ہے اور وہ عالم اسلام کو کھا جانے کی سازش کر رہا ہے. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور پاکستان بھی اپنے اسلامی نظریے پہ کھڑا ہے. یہ الگ بات ہے کہ 73 برس بیت گئے اور منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے, اور باغ دوڑ ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں رہی جو اس ملک کو نوچتے رہے. گدیں, یہ ڈاکو, یہ لٹیرے جنہوں نے ملک کو لوٹا, دونوں ہاتھوں سے ہمارے وسائل نے چھوڑے اور ہماری نظریاتی اساس کے اوپر کلہاڑے چڑھائے. اور کبھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک لکیر ہے درمیان کے اندر, کبھی کہا وہ بھی آلو کھاتے ہیں, ہم بھی آلو کھاتے ہیں. یہ کیا قائد اعظم کو نہیں پتا تھا؟ یہ علامہ اقبال کو نہیں پتا تھا؟ جن لوگوں نے قربانیاں دیں, جن ماؤں کی چھاتیاں کاٹ دی گئیں, عزتیں بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگیں لگائیں, یہ کتنی دردناک کہانیاں ہیں. ماں کی گود سے بچہ چھینا جاتا ہے اور یوں ہوا میں اچھالا جاتا ہے اور پھر کرپان سے اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور پٹک کے زمین پہ مارا جاتا ہے اور اس کے اعضاء بکھر جاتے ہیں. لیکن ماں رونے کی بجائے کہتی ہے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. کیا یوم حساب نہیں آنے والا جنہوں نے اس ملک کو نوچا ہے, اس ملک کے نظریات پہ کلہاڑے چلائے ہیں, مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر کے اس ملک کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی ہے؟ وقت آنے والا ہے. یہ ملک مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے, یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا تھا. یہ ملک امانت ہے اللہ کی ہمارے پاس, یہ رسول اللہ کی نگاہوں کا فیضان ہے. میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. میں یہ بات ہر سال کہتا ہوں کہ اللہ رسول کے ساتھ تو ہماری محبتوں کا رشتہ لازوال ہے, لیکن اس ملک کے ساتھ ہم ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ اس ملک نے اسلام کی نشأت کے لیے بنیادی پلیٹ فارم بننا ہے. پاکستان سرخرو اور بامراد ہوگا, اللہ ایسے رجال یہاں سے پیدا کرے گا. بس آپ اپنے حصے کا کام کریں, جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں. جمعۃ المبارک میں حدیث پاک میں ہے کہ ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو میں آپ کی آمین کے ساتھ آج کی ان مبارک گھڑیوں میں یہ دعا کرتا ہوں, اللہ میرے وطن کی خیر فرما, میرے ملک کو امن کے اجالے عطا کر دے, میرے ملک کو اپنی رحمات کا سایہ عطا کر دے, میرے ملک کو معیشت کا جمال عطا کر دے, ملک کی نظریاتی سرحدوں کی اور جغرافیائی سرحدوں کی مالک حفاظت فرما. اللہ جو اس ملک کو میلی نظر سے دیکھے اس کو خاصر و برباد کر دے. پاک فوج کی قدم قدم پہ حفاظت فرما, پاکستانی قوم کی خیر فرما. ایک نعرہ بلند کر دیجئے اپنے جذبوں کے اظہار کے لیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اسلام, پاکستان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تھے.